لہذا کچھ امور اجتماع، غور کیجیے گا، یہ ہو گئے وہ امور کہ جو ہم عام طور پر لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو ہم سے دین نے کہی ہے اور ہم کر ہی نہیں رہے۔ ان میں سے ایک کیا چیز ہے؟ یتیم۔ دین کیا چاہتا ہے؟ دین چاہتا ہے کہ یتیم پروری کی جائے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، خبردار یتیم کے ساتھ قہر، یتیم کے ساتھ سختی دین نہیں چاہتا۔ کیا چاہتا ہے؟ یتیم کو اس کے اندر جو اس کے ماں باپ کے نہ ہونے سے کمی پیدا ہو رہی ہے، دین چاہتا ہے کہ اس کمی کو سوسائٹی، افراد، مومنین پورا کریں۔ اگر ہم نہیں کر رہے اجتماعی طور پر کچھ، یہ پوری بحث ہے یا نہیں ہے کہ جس کو واجب کفائی کہا جاتا ہے۔ واجب کفائی کیا ہوتا ہے؟ اور الٹ کیا ہے؟ اس کا الٹ کیا ہے؟ الٹ کیا ہے؟ اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب پر گناہ ہے۔ اگر کسی مومن کا جنازہ پڑا رہ گیا اور کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو جتنے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو جاننے والے یا جن کو اطلاع ملنے والی ہے، وہ خاص طور پہ وہ سارے کے سارے گناہ گار قیامت کے دن۔ یتیم کا کیس کیا ہے؟ ایگزیکٹلی یہی، گناہ گار ہے نا۔ اسی طرح سے یتیم کا کیس کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ یتیم ہیں سوسائٹی میں، ہم بڑے مزے سے سو رہے ہیں، یہ سوچ کر کے کوئی یتیم خانہ کوئی کھول کے کوئی چلا دے گا، کوئی کھول کے کوئی کیا ہوتا ہے۔ کم از کم آپ کے اپنے خاندان کے جو یتیم ہیں ان کی ذمہ داری کفایتاً آپ کے اوپر ہے، پوچھیں جا کر ان سے، کوشش کریں۔ تاریخ میں اس بات کو غور کیجیے گا، میں کبھی کبھار اس مسئلے کو سوچتا تھا، مجھے اس کا نوعاً جواب نہیں ملتا تھا۔ جب میں نے مقاتل کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ جتنی محبت امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کی نسبت اظہار کی ہے، اور جتنی جناب قاسم علیہ السلام نے محبت امام حسین کی نسبت ظاہر کی ہے، پوری کربلا میں کوئی اور نہیں۔ ٹھیک ہے، جناب علی اکبر کا مقام اپنی جگہ پر، منزلت اپنی جگہ پر، ان کے دراجات اپنے، میں کو مقایسہ میری کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں کہ میں کوئی کمپیریزن کر رہا ہوں، یا کمپیریزن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی تحقیق کا نتیجہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت امام حسین نے جناب علی اکبر کو اتنی مرتبہ رد کیا ہو جتنا جناب قاسم، بلکہ جناب علی اکبر کی نسبت حضرت امام حسین کا رویہ کیا ہے کہ جیسے ہی انصار ختم ہوئے ہیں، امام حسین نے پہلا نفر جو اللہ کی قدر میں بھیجا ہے اپنی اولاد میں سے جناب علی اکبر۔ لہذا میری تحقیق کے مطابق بنی ہاشم کے پہلے شہید حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ اب یہ بھی شاید حضرت امام حسین کی کسی مصلحت یا کسی پلاننگ کا کوئی احساس، کوئی مرحلہ ہو کہ پہلا شہید بھی اپنا بیٹا ہے اور آخری شہید بھی۔ لیکن جب جناب قاسم کی باری آتی ہے تو امام حسین اجازت نہیں دے پا رہے، بار بار رد کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب قاسم حضرت امام حسن کے یتیم تھے، یا جناب ام فروہ کے سہارا تھے۔ وہ جناب ام فروہ نے کتنی دیر لگا اجازت دینے میں؟ جس ماں کا بیٹا ہے، جائیں جا کے تاریخ دیکھیں، یہ عرفان جناب حضرت ام فروہ ہے، چاند سا بیٹا۔ کبھی حیران ہوتا ہوں، دشمن کہہ رہے ہیں، دشمن حضرت قاسم کے بارے میں، کہ جب حسین کے لشکر سے کوئی لڑکا سا آیا جس نے چہرے پہ نقاب لگائی ہوئی تھی، کسی نے پوچھا وہ لڑکے تم کون ہو؟
تو کہا جب اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب اتاری، ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر آ گیا۔ کون کہہ رہا ہے یہ قاتل کہہ رہا ہے، یہ دشمن کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا۔ جو دشمن کی نگاہ میں اتنا خوبصورت ہے وہ اپنی ماں کی نگاہ میں، اور جناب ام فروہ نے کتنی دیر لگائی یہ چاند حسین پر قربان کرنے میں؟ تاریخ کہتی ہے 1 منٹ نہیں لگایا۔ لیکن خود امام حسین اسی طرح سے کسی کی سواری کے پیچھے امام حسین اتنی دور تک نہیں گئے ہیں جتنا جناب قاسم۔ کسی کو امام حسین نے اپنے ہاتھ سے تیار نہیں کیا جتنا امام قاسم کو تیار کیا۔ کسی کو بھیجنے سے پہلے سینے سے لگا کر اتنا گریہ نہیں کیا جتنا جناب قاسم۔ اور قاسم کی محبت کا اظہار کیا ہے؟ ہر گرنے والے نے صدا کیا دی علیک منی السلام یا ابا عبداللہ الحسین۔ واحد جناب قاسم ہے جنہوں نے سلام نہیں کیا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا اور محبت کی کیفیت تھی، سلام نہیں کیا ہے، گرتے ہوئے کہا یا اماں ادرکنی، یا چچا میری مدد کے لیے۔ یہ جو محبت ہے، میں بہت سوچا میں نے اتنی محبت کی وجہ کیا ہے؟ جو واحد وجہ میری سمجھ میں آئی ہے، ناقص عقل میں آئی ہے، وہ یہ کہ قاسم یتیم امام حسن ہے۔ یتیم ہے نا، امام حسن کے یتیم ہے، 3 سالہ یتیم ہے جو حسین کی گود میں آئے۔ کس کا؟ امام حسن کا۔ اس یتیم کو امام نے اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے پالا ہے۔ یعنی اتنا پیار حضرت نے حضرت علی اکبر کو نہیں کیا جتنا پیار جناب قاسم کو کیا ہے۔ حسینی تربیت یہ ہے، اگر تمہارے اطراف میں تمہارے بہن بھائیوں میں سے تمہارے کسی رشتہ دار میں سے کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو حسینی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے اسے پالو، یہ حسینی ہونا ہے۔ لہذا یتیم کی کفالت کے لیے آخری منزل جو میکسیمم لیول ہو سکتا ہے وہ کیا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اپنی ان 2 انگلیوں کو ایسے جوڑ کر اصحاب کو دکھا کر ارشاد فرما رہے، کہہ رہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے جنت میں۔ اب اس انگلیوں کی قرب کی کیفیت کو انسان دیکھے اور پھر یہ دیکھے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنت میں جانے کا شوق ہے ہمیں، جنت کے عالی ترین درجات کو حاصل کرنے کا شوق ہے ہمیں، اور پیغمبر جو شارٹ روٹ بتا رہے ہیں کہ تم یتیم کی کفالت کر لو میرے ساتھ ایسے ہو جاؤ گے، اس کو ہم حیثیت نہیں دیں۔ ہمارے نزدیک امام حسین سے یا ائمہ سے قربت کا طریقہ کیا ہے؟ 10 دیگیں کھلا دو، یہ ہم نے طریقہ نکالا ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانے کی تاکید ابھی آ رہی ہے بات، لیکن اس مسکین کو کھانا کھلانے سے مقدم ہے یتیم۔ ہم نے یتیم کی نسبت یہ جو ہم امام کے نام پر کھلانے پر ہم نے اتنا زور، اچھا اسی کھلانے میں ہم نے یتیموں کو کہاں رکھا؟ یہ جو ہم کھلا رہے ہیں اس کھلانے میں بھی یتیموں کا خیال کتنا رکھا ہم نے؟ تو یہ ہم راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، دین ہمیں راستہ بتا رہا ہے لیکن ہم اس راستے کو پسند نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے خود، یہ ہمارے بنائے ہوئے معیار ہے نا۔ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ اگر تم نے میرے نام پر بریانی کی دیگیں کھلائیں یا کھلایا تو میں تمہیں جو ہے وہ منع نہیں کر رہا، میں کھانا کھلانے کی تشویق ہے، لیکن صرف کھانا کھلانے کی تشویق نہیں ہے، کھانا کھلانے کا ثواب ہے لیکن اس سے اوپر کی منازل بھی ہیں، اس سے اہم امور بھی سوسائٹی کے اندر موجود۔ لہذا اب دین کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے کہ وہ شخص کے جو یتیم، اب اس سے آگے کا مرحلہ، وہ شخص کے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، عملی طور پر
دین کی تکذیب کرنے والا، عملی طور پر دین کو جھٹلانے والا